بر فلک عدل مہر و ماں ہست غنی، بر فلک عدل مہر و ماں ہست غنی، شاہ ہست غنی و بادشاہ ہست غنی، کہ انصاف کے آسمان پر عثمان غنی کا وجود سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ بر فلک عدل مہر و ماں ہست غنی، شاہ ہست غنی و بادشاہ ہست غنی۔ عثمان غنی شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ کیوں؟ چوں جامع مصحف الہ ہست غنی، چوں جامع مصحف الہ ہست غنی، دین است غنی و دین پناہ ہست غنی، کہ جب خدا کا صحیفہ قرآن اس نے جمع کر دیا تو سمجھو کہ دین کو محفوظ کر دیا، وہ خود سراپا دین بن گئے اور دین کی پناہ بھی بن گئی۔ چوں جامع مصحف الہ ہست غنی، دین است غنی و دین پناہ ہست غنی، ہم زلف علی و خالو حسنین، ہم زلف علی و خالو حسنین، فردوس دل و خلد نگاہ ہست غنی۔ حسین کون ہے؟ عثمان کے بھانجے ہیں۔ عثمان کون ہے؟ فاطمہ کی حقیقی دو بہنوں کا خامن ہے۔ عثمان کون ہے؟ اس رشتے سے علی کا سانڈو اور ہم ضرور بھی۔ جن دو آدمیوں کے گھروں میں دو بہنیں ہوں وہ آپس میں کیا لڑتے ہیں؟ ایک محاورے میں ساڑھو یا اردو میں سانڈھو، پنجابی میں سانڈھو، فارسی میں ہم زلف، سمجھے؟ تو علی حسین عثمان کے اور عثمان علی کے کیا ہے آپس میں؟ ہم زلف۔ ایک بہن علی کے گھر میں ہے، دو بہنیں یکے بعد دیگرے عثمان کے گھر میں آئیں، تو سگی خالہ حضرت حسنین کریمین کی اس کے گھر میں تھی، عثمان غنی کے گھر میں۔ تو عثمان کون ہوئے؟ علی کے خالو ہوئے، حسین کے خالو ہوئے، فاطمہ کے بہنوئی ہوئے، علی کے سانڈو ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ کون ہوئیں؟ حضرت حسن حسین کی سگی ماسیاں اور خالائیں ہوئیں۔ انہوں نے لکھا کہ جن کا رشتہ یہ ہے، یہ میرے دل کا فردوس بھی ہے، میری آنکھوں کا خلد بھی۔ ہم زلف علی و خالو حسنین، فردوس دل و خلد نگاہ ہست غنی، صدیق عمر بہر دی سقف و عماد، صدیق عمر بہر دی سقف و عماد، بابست علی شہر پناہ ہست غنی، کہ دین ایک محل ہے، اس کی ایک چھت ہے، اس کے کچھ ستون ہیں، اس کی کچھ دیواریں ہیں، اس کی کچھ شہر پناہ ہے، اس کی وال باؤنڈری ہے، اس کا ایک مین گیٹ ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو، صدیق اس کی چھت ہے، عمر اس کا ستون ہے، اور اس محل کا دروازہ علی ہے، اور اس کی وال باؤنڈری اور پناہ گاہ اور فصیل اس پر۔ اس کے سوا کو اور کیا تعبیر کرو گے؟ یہ چاروں مل جائیں تو اسلام کی بنیاد بن گئی، دین کا نقشہ صحیح سامنے آ گیا۔ صدیق عمر بہر دین سقف و عماد، اور وابست علی شہر پناہ ہست غنی، داد دست در دست یہود، حقا کے نشان لا الہ ہست غنی۔ عثمان کے خلاف سازش کس کی تھی؟ خیبر کے یہودیوں کی، مدینہ کے یہودیوں کی، شام کے عیسائیوں کی، یمن کے عیسائیوں یہودیوں کی، حبشہ کے یہودیوں عیسائیوں کی، ایران کی آگ پوجنے والوں کی، ابو لولو فیروز کے ننہال ددحال سسرال کی، جفینہ عیسائی شام والوں کی، ہرمزان ایران والے کی، کسرا کی نسل دشمن تھی صحابہ کی، عمر پر وار کیا، ان کو ختم کیا۔ اس وجہ سے مولانا کا قرآن عثمان نے دوبارہ جمع کر کے لغت قریش پر پوری دنیا میں پھیلا دیا، ان کے کلیجے پر سانپ لوٹ گئے کہ ہم نے تو اتنا بڑا امام عدل و حریت ختم کر دیے تھے، یہ پھر ایک اور پیدا ہو گیا، اس کو بھی صفا کرو۔ بعد میں علی مولا کر کے گلی ڈنڈا کھیلیں گے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوا۔ لیکن جب ابو بکر کو زہر سے وفات ہو گئی، عمر کو خنجر لے گیا، عثمان کی گردن اتر گئی، علی کیسے امن سے رہ سکتے تھے؟ داد نداد دست در دست یہود، حقا کے نشان لا الہ ہست غنی۔ اس نے کہا تھا حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، مگر تم نے جھوٹ بولا، بکواس کی، حسین پر تہمت باندھی۔ حسین اگر ختم نبوت کا خود مالک ہے تو اس کے نانا کی پوزیشن کیا ہوئی؟
حسین تو خود اس لیے حسین ہے کہ اس نے اپنے نانا کو خاتم النبیین مانا. اگر حسین خود خاتم النبیین ہو گیا تو نبی کہاں کے؟ نبی کی چھٹی. پھر علی کہاں ہوا؟ پھر علی کو بھی کوئی حیثیت نہیں. تو حسینی خدا، حسینی رسول، اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں کوئی نہیں. یاد رکھو یہ ہٹ ہے، یہ ہٹنگ ہے، ہوٹنگ ہے ختم نبوت کی، اور یہ ناقابل برداشت ہے. یہ مصرع یوں نہیں تم نے اس کو حلوہ سمجھا، حلوہ سمجھ کے اتارے، اس کے اندر زہر کی گولی ہے. یاد رکھو ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں. کتے کو کچلا دیا جاتا ہے حلوے میں لپیٹ کر. طب میں لکھا ہے کہ میٹھا جب آدمی کھاتا ہے میدا اس پر عاشق ہے. میدے میں جانے کے بعد اس کو جلدی سے یوں کھینچتا ہے میدا جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے. اس لیے جب کسی کو زہر کھلا دیا جائے میٹھے میں وہ واپس نہیں آتا. بات سمجھے؟ جب بھی کتے کو کچلا دیا جاتا ہے تو میٹھے میں، اور جب بھی کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے زہر کھلاتے ہیں تو میٹھا کھلاتے ہیں تاکہ اس کو کہے نہ جلدی ہو. وہ تو کوئی حکیم حاضر ہوگا، کوئی خیر خواہ ہوگا، وہ کہے گا جلدی نہ لوں، پلاؤ اس میں گھیو. جتنا گھی پلایا جائے وہ آدمی پی لے، اس کو قے ہو جائے گی انشاءاللہ. زہر نکل جائے تو اس کو آرام ہو جائے، کیونکہ زہر خشک سرد ہے. اس کی خشکی سردی اتنی بڑھتی ہے، رگیں اینٹ جاتی ہیں، دل مٹھی ہو جاتا ہے، خون کی گردش رک جاتی ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، آدمی کی وفات ہو جاتی ہے. اور جہاں تلاوت گئی رگیں کھل گئی، زہر باہر نکلا، قے ہوئی، اندر سب فلٹر ہو کے صاف ہو گیا، آدمی کی جان بچ جاتی. سمجھے؟ یہ میٹھے کے اندر ہم کو زہر کھلایا گیا، یہ کتے کا کچلا بنا کر ہم کو کھلایا گیا. کھلانے والا موذی رافضی ہے، وہ وفا کر سکتا ہے. جو ابو بکر کے ساتھ وفا نہیں کرتے وہ ابو بکر کے ماننے والوں کے ساتھ کیسے وفا کرے گا؟ تو یاد رکھنا کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ حسین کی تعریف نہیں بلکہ حسین کے اوپر تہمت. بولو حسین بنا الہ الہ ہے. حسین تو بنا الہ الہ کہلانے والے کے نواسے ہیں. حسین کو بنا الہ الہ کے ماننے کی وجہ سے صحابی ہوئے. حسین بنا الہ الہ کے ماننے کی وجہ سے اس کے صحیح نواسے شمار ہوئے، اس کے خاندان کے سربراہ شمار ہوئے. تو میں نے کہہ دیا کہ حقا کے نشان لا الہ غنی ہر صحابی دین کی علامت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کعبۃ اللہ دین کا نشان ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ دین کا نشان ہے، جیسے صفا مروہ کی دو پہاڑیاں دین کا نشان ہے، جیسے مینا کو جائے تو ایک کھڈا اور ایک پتھر جس پر حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چونی چڑھائی تھی وہ منحر، وہ شعار ہے، وہ دین کا نشان ہے. جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہ نشان ہے. تنعیم نشان ہے. حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان جو کعبے کے اندر پتھر پر ہے وہ بھی شعار کا میں نے خصوصی نشان، خصوصی ماٹو، یہ دین کا ماٹو ہے. تو جب پتھر ماٹو ہے تو جیتے جیتے صحابہ جو آدمی یہ دین کا شعار نہیں، صحابہ خود دین کا شعار ہیں. سمجھے؟ تو میں نے وہ عقیدہ بیان کیا کہ حقا کے نشان لا الہ ہست غنی حسین اور عثمان، علی، صدیق، عمر، فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب دین کا نشان تو ہیں، خود بنا الہ الہ نہیں.